جی علی بھائی صاحب، ماضی اور حال میں سے کس کو اپنا آئیڈیل تصور کرتے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں. اچھا، ماضی اور حال تو ایلیوژنز ہوتے ہیں. ماضی تو گزر گیا, ٹھیک ہے. وہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہوتی ہے نا جس سے بندہ انسپائر ہوتا ہے، اس کے حوالے سے. نہیں سر, یہ تو ابہام ہے. ٹھیک ہے. حال میں تو جو لوگ رہیں گے وہ تو فرسٹریٹ رہیں گے, خوف زدہ رہیں گے. میں تو آج میں رہنے والا انسان ہوں. ٹھیک ہے. پریزنٹ میں. اور پریزنٹ میں بھی تو پرسنالٹیز ایگزسٹ کر رہی ہیں نا. ہاں. تو ان میں سے بھی کوئی انسپائرنگ نہیں ہے؟ نہیں, پریزنٹ میں تو انسپائرنگ پرسنالٹیز ہیں ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. ہاں بالکل ہیں. پروفیسر احمد رفیق اختر از ویری انسپائرنگ پرسنالٹی. ماشاء اللہ. بلال کتب صاحب ہیں, بابا یحییٰ خان ہیں, سرفراز شاہ صاحب ہیں, عبداللہ بھٹی صاحب ہیں. دے آل آر ویری گریٹ لیڈرس جو کہ ایک ٹرو پکچر آف دا ریلیجن پیش کرتے ہیں, جو کہ سافٹ ہے, بڑے بیلنسڈ ہیں, خدا سے محبت کرنے والے ہیں, ڈرانے والے نہیں ہیں, اسکول آف تھاٹ ہے. ہاں, وہ فتوے نہیں لگاتے کفر کے, واجب القتل کے. اچھا. فتوے نہیں لگاتے. ٹھیک ہے. کہ مار دو, جلا دو, گرا دو, اور مال روڈ بلاک کر دو, سڑکیں بلاک کر دو, یہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو بات کرنی ہے آپ اپنی گفتگو سے بات کریں, اور اپنے دلائل سے بات کریں, علمی بات کریں, اور آپ وہ ان کو انسپائر کریں. ٹھیک ہے. اپنی گفتگو سے. اگر نہیں مانتے وہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. جو جو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا, ہدایت من جانب اللہ, بات ختم ہو گئی. اتنا ہی کام ہے انسان کا, اور سب کو ایسے ہی کرنا اور چاہیے. دوسرا طبقہ جو ہے وہ کہتا ہے نہیں, مان کے میں تمہیں اٹھانا ہے یہاں سے. اگر تمہیں مانو گے نہیں ہے میری بات تو تم پہ پھر میں کفر کے فتوے لگاؤں گا, اور تم پہ میں واجب القتل کے فتوے لگاؤں گا. پھر اچھا, تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے, اور آپ انٹرپرینور کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں, تو آپ یہ جو اتنا بڑا گیپ ہے یہ کہاں پہ فیل کرتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو میرے خیال سے اب بے روزگاری جو ہے نا وہ پوری دنیا میں ہے. ٹھیک ہے. میں ابھی UK ہو کے آیا ہوں, اور 4 ماہ پہلے میں امریکہ میں تھا. وہاں بھی انفلیشن ریٹ ہے, اور آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے زیادہ جو بڑا انفلیشن ریٹ ہے وہ اس وقت ٹرکی میں ہے. اچھا. 53% ہے اس وقت ٹرکی کا انفلیشن ریٹ, اور پاکستان کا ویسے 32 یا 33% ہے. اس کا مطلب ہم اچھے ہیں ان سے بہتر انفلیشن میں. لیکن باقی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو بہت پیچھے ہیں, وہ بہت ہم سے اس معاملات میں آگے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, کیپٹلزم جو ہے نا, جی, یہ مجھے لگتا ہے کہ اس نہج پہ اس دنیا کو کیپٹلزم لے کے آیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ نہیں دیکھتے کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کرنے سے پہلے یا اس پروڈکٹ کا الٹیمیٹلی ہیومینٹی پہ کیا اثر پڑے گا. ٹھیک ہے. اب جیسے میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. جیسے روبوٹس آ گئے. ہاں جی. تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ روبوٹس جو ہیں وہ جابس کو ختم کر دیں گے, اور انہوں نے وہ قانون پاس کر دیا کہ ٹھیک ہے جی, آنے دیں, روبوٹس آنے دیں, ہمیں ٹیکس آ جائے گا, پیسے ہمیں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. جب وہ آئے تو بے روزگاری ہو گئی. اچھا, اس کے علاوہ انہوں نے بہت بڑا ظلم جو کیا نا کیپٹلزم نے, وہ یہ کیا کہ انہوں نے ایسی فیکٹریز الاؤ کر دی پروڈکٹس بنانے والی جس نے انوائرمنٹ کو خراب کر دیا, اور انوائرمنٹ کو تباہ و برباد کر دیا. اچھا, اب انوائرمنٹ کی خرابی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لنڈن میں بھی ہیٹ ویو آ گئی ہے. بالکل, لنڈن میں اور جاپان میں بھی. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں تو اتنی گرمی تو نہیں پڑا کرتی تھی پہلے, ہاں جی, جتنی آج کل پڑ گئی ہے. تو اب یہ دیکھیں نا, جب آپ اس طرح کی ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں اپنے فوری فائدے کے لیے, وہ کمیشن کھائی ہوگی کسی نے, کسی بڑے آفیسر نے, اور کچھ نہ کچھ یا اپنے اقتدار کو بڑھانے کے لیے یا سپورٹ کے لیے الیکشن میں سپورٹ کریں گے ہمیں, تو اس کی وجہ فیکٹریز لگ گئی. اب وہ فیکٹریز ایسی لگی کہ انہوں نے انوائرمنٹ کو خراب کر دیا, پوری دنیا کو ہاٹ کر دیا. دنیا میں یہ جو 21 جون گزرا ہے یہ دنیا کا ہاٹسٹ ڈے گزرا ہے ابھی جو پچھلے کئی صدیوں سے. ٹھیک ہے. یہ ہاٹسٹ ڈے گزرا ہے 21 جون جو گزرا ہے پوری دنیا میں, کیونکہ لانگسٹ تو ہوتا تھا, اب ہاٹسٹ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب کسی کو نہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو بے دریغ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا دنیا کی, اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ اب مجھے لگتا ہے کہ سٹاپ کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ سٹاپ نہ ہوئی
تو یہ اسی طرح بے روزگاری بڑھے گی, اسی طرح کرائم بڑھے گا, اور الٹیمیٹلی جب کرائم اور بے روزگاری بڑھ جائے تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ جنگیں لگتی ہیں, پھر جنگیں ہونی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور پھر جو ایک پوری دنیا کا جو یہ تصادم ہے, تصادم میں آ جائے گی, اور اس کا جو بیلنس ہے وہ بگڑنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ کیپٹلزم کہتا ہے کہ میک منی, ٹھیک ہے, مور منی اینڈ مور منی, بس پیسہ ہی پیسہ آنا ہے. وہ پیسے کو ہی بہت زیادہ جب ترجیح دیتے ہیں تو وہ آ تو جاتا ہے پیسہ, لیکن کچھ بھی سیکریفائس کرنا پڑے, لیکن لانگ ٹرم کے لیے وہ نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ یہیں سے دیکھ لیں نا, آپ یہیں سے دیکھ لیں, ٹھوکر سے لے کے رائیونڈ تک اور ٹھوکر سے لے کے قصور تک جو یہ ساری سوسائٹیز جو بنی ہیں, اس نے پورا ایگریکلچر تباہ کیا ہے. کلٹیویٹڈ لینڈز کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, ہو گیا بالکل ہو گیا ختم. اچھا ادھر بھی اب تو وہ جی ڈی روڈ کے اوپر بھی سارا ایسا ہر طرف ہی نا ایسے بڑھاتے جا رہے ہیں. آپ کو بلڈنگز بنانی چاہیے, آپ کو ایئر یوز کرنی چاہیے, جو دبئی نے کیا ہے, یورپ میں ایسا جو یورپ نے کیا ہے, اور آپ اپنی کھیتی باڑی کی زمین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اچھا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا, اوپر بیٹھے ہیں, وہ کیوں سائن کر رہے ہیں؟ اب یہی میں نے آپ کو یہی عرض کیا نا کہ وہ نہیں دیکھ رہے کہ جو دنیا کا توازن بگڑ رہا ہے وہ اپنے چند بوٹیوں کے لیے نا, پہلے کہتے ہیں نا بکرا حلال کر رہے ہیں, اب وہ جملہ چینج ہو گیا, وہ چند بوٹیوں کے لیے نا اونٹ حلال کر رہے ہیں. تو وہ نہیں سوچ رہا کوئی بھی. پاکستان کے اندر تو یہ بہت زیادہ تیزی سے یہ لینڈ مافیا بڑھ رہا ہے, اور اس نے تو پاکستان کی زمینوں کا جو آپ کو اناج دیتی تھی اس کو ہڑپ کر چکے. سر ان کو بھی عقل نہیں ہے, اگر وہ بلڈنگ بنا لے نا تو اتنے پروفٹ ہوگا, پروفیٹیبلٹی اور وہ زیادہ ہوگا. آپ کو 6 کنال میں آپ 100 منزلہ بلڈنگ کھڑی کر دیں, کیا مسئلہ؟ دبئی میں نہیں ہوتی, ہر جگہ پہ. یہ بھی میں گیا ہوں سنگاپور میں, وہ بھی لینڈ جو ہے وہ ورٹیکل یوز کر رہے ہیں. سنگاپور تو آپ کو پتا ہے ہی بہت چھوٹا, 26 کلومیٹر ایسے پٹی ہے اور 40 کلومیٹر کی ایسے پٹی ہے, صرف اتنا سا ہے سنگاپور. تو وہ پورا جو ہے وہ اسکائز جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں, اسکائی اسکریپر یوز کر رہے ہیں. ان کو عقل تو ہو, ان کو سوچ تو ہو, کوئی احساس تو ہو. ٹھیک ہے. تو اگر وہ سب لوگ یہی بلڈرز جو ہیں, یہ 40-50 سوسائٹیز بنی ہے, اگر یہی 40-50 بلڈنگز اور 150-200 بلڈنگز بن جاتی, اور شہر کا بھی جو ہے نا وہ نقشہ ہی بدل جاتا, نقشہ کتنا خوبصورت ہو جاتا, اور ہمارے جو ٹورسٹ آتا, اور ہمارا ایگریکلچر جو ہے وہ بچ جاتا. لیکن اب یہ کسی نے سائن کیا ہے نا, آخر ظاہر ہے کہ وہ کسی نے ظلم کیا ہے نا. بالکل. اور اسی طرح جو فیکٹریز لگ رہی ہیں, سائن کوئی کرتا ہے, پے کوئی کرتا ہے. نہیں, وہ بھی پے کرے گا. آپ یہ نہ سوچیں, اگر وہ نہیں پے کرے گا نا تو اس کی نسل پے کرے گی. ٹھیک ہے. اس کا بچہ تو اسی انوائرمنٹ میں رہے گا نا, وہ خود بھی رہے گا اسی انوائرمنٹ میں. ٹھیک ہے. تو ایسے جو ہے نا وہ پھر نقصان ہوگا اس کو. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو نقصان نہ ہو. صحیح. اچھا جی علی عباس صاحب, کافی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی. اب آخر میں جو ہے وہ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ویورز کے لیے کوئی اپنا جو ہے وہ پیغام دیں. دیکھیں, میں تو یہ ساری پیغام ہی ہے ویسے تو, جتنی گفتگو ہم نے کر لی ہے, اور کون سے لوگ پیغام مانتے ہیں, لیکن ہمیں تو امید کا دیا جلائے رکھنا ہے. ہاں, لیکن ایک بات میں آپ کو کامران صاحب اور بتاؤں, جو بھی معاشرے زوال پذیر ہوتے ہیں ان میں جو ہے نا تبلیغ اور لیکچرز اور یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں 6 ہمارے مذہبی چینلز ہیں, اور کتنے ٹاک شوز ہو رہے ہیں, لاکھوں کالمز لکھے جا رہے ہیں, یہ یوٹیوب پہ کتنا جو ہے وہ معاملہ ہو رہا ہے. تو آپ کو کوئی بہتری تبدیلی نظر آتی ہے؟ بس گفتن نشستن برخاستن یہی ہے. کچھ آپ کو ویوز مل جائیں گے, کچھ مجھے فیم مل جائے گا, بس اسی طرح کی. یعنی کہ اس کی پروڈکٹیوٹی نظر نہیں آ رہی ہے تو بتائیں مجھے آپ. کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, بات پہ بات چل رہی ہے بس. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں مکھی پہ مکھی مار, جو مرضی آپ کہہ لیں اس کو آپ. لیکن آپ دیکھیں جو عمل ہے نا, عمل سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر عمل نہیں ہے, گفتگو سے آپ تبلیغ نہیں کر سکتے. حضرت امام کے پاس نا ایک شخص آیا, اور انہوں نے کہا کہ اب امام صاحب آپ نے مجھے تبلیغ کی تربیت کی میری 20-25 سال, تو میں اب جاتا ہوں تبلیغ کرنے, مجھے کوئی نصیحت آخری کر دیں آپ. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جتنی مرضی آپ تبلیغ کرنا, لیکن آپ کو زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے, اپنے کردار سے اب کریں تبلیغ آپ. تو ہم تو زبان کا استعمال کر رہے ہیں, یعنی کول و فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے. کول و فعل کا تضاد تو ایک اور چیز ہے نا. آپ نے جو کچھ کرنا ہے نا, جو کچھ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ کریں, تو آپ وہ کرنا شروع کر دیں. اب ہو سکتا ہے میں یہاں پہ بہت درس دوں کہ آپ کھوڑا جائیں,
آپ مختلف جگہوں پہ جائیں تو شاید لوگ اس طرح سے انسپائر نہ ہوں، لیکن جب میں جا کے بتاتا ہوں تو اس کی انسپائریشن زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ میں خود بھی تو وہاں موجود ہوں نا، تو لوگ زیادہ اس کو سچ اور حق سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات تھوڑی سی پرسنل ہے. جی جی. اس کو ایڈ کر دیجیے کوشچن کو جی. وہ یہ ہے کہ آپ کو میں نے اکثر جو نا وہ بلیک ڈریس میں دیکھا ہے، اس کی کیا وجوہات؟ اچھا یہ کوئی اب ویسے پرسنل بات نہیں رہی ہے، تقریباً مجھ سے ہر کوئی پوچھتا ہے. اس میں دیکھیں کمفرٹ ہے اچھا میرے لیے، اور یہ جو کالا رنگ ہے یہ روشنی کا محتاج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. باقی سارے رنگ جو ہیں وہ روشنی کے محتاج ہیں. جیسے آپ کی یہ بلو کلر کی شرٹ پہ روشنی پڑے گی تو نظر آئے گا یہ بلو ہے. ٹھیک ہے. اگر روشنی نہیں پڑے گی تو نہیں اندازہ ہو سکے گا کون سا رنگ ہے. تو یہ دن میں بھی کالا ہے، رات میں بھی کالا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا کوئی پرچیزنگ میں مسئلہ نہیں، صبح کے ٹائم الماری میں سے نکالنے میں کوئی مسئلہ نہیں. 2-3 جینس کی پینٹ، 2-3 شرٹس ہے بس. چلے جی بڑی اچھی بات ہے. جی علی عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی سامعین آپ نے علی عباس صاحب کی گفتگو سنی، امید ہے کہ آپ ان کی گفتگو سے مستفید ہوں گے. تب تک اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.